قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اس کے بعد 81 قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل 81 نیکسٹ 82 منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ یہ اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 اور 82 میں بریف کیا ہے۔ تو سورۃ توبہ آیت نمبر 33 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حکم فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، دین مکمل ہوا، اور اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی، یہ کام امت کے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دین کو نافذ العمل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 چوری کرنے والا مت، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو۔ سورہ نور آیت نمبر 2 زانی مرد اور زانی عورت کو سر عام 100 کوڑے لگاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ جناب الجبر اور بدکاروں کو سنگسار کرو۔ بلغوا انی ولو آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو آپ نے آگے لوگوں کو بتانا ہے، اور آپ مومن بھی ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو اور روزے بھی رکھتے ہو اور دین کو بھی جانتے ہو، لہٰذا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، تو آگے بات کرو۔ تو جیسے میں نے کہا، چلو یہ جو آپ کے نالج میں آ چکا ہے، جو تعلیم آپ کو مل گئی ہے میری معرفت، یہ بات آپ ٹیبل ٹاک کریں اور اس کے مطابق کوشش کریں۔ نہیں عن المنکر کا نہ کرنا دین کے ساتھ سب سے بڑی 2 نمبری ہے، لہذا تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اقامت دین کا کام کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، اور چیپٹر 10 ورس نمبر 10 کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو سورۃ قمر ہے اس کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ ذکر، یہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے، تو لہذا ہے کوئی سوچے اور سمجھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چیپٹر 10 ہے اور ورس نمبر بھی 10 ہے۔ اسی طرح جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔